اس تقریب کے مہمان خصوصی ریئر ایڈمرل اظہر محمود صاحب ہیں، جن کی آمد کا اعلان بگل کے ذریعے کیا جا رہا ہے اور ان کی آمد ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر مہمان خصوصی ریئر ایڈمرل اظہر محمود صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ بہت شاندار مناظر ہیں اور حضرت اقبال کی شخصیت، ان کی زندگی جس طریقے سے باوقار تھی اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کی زندگی کا ایک شکل، ایک شاندار ایک انداز ہمارے سامنے ہے۔ آج یوم اقبال ہے اور اس کو بڑے شاندار طریقے سے، بڑے اہتمام کے ساتھ یہاں لاہور میں منایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں تقاریب ہو رہی ہیں، لیکن اس کا مرکز جو ہے وہ اس وقت پاکستان کا کلچر ہب اور بادشاہ مسجد کا اہم ترین حصہ ہے، جہاں پر مزار اقبال ہے اور مہمان خصوصی جو ہیں ریئر ایڈمرل اظہر محمود صاحب تشریف لا چکے ہیں اور اب باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوگا۔ یہ خوبصورت مناظر، یہ شاندار ترتیب، نظم و نسق آپ پاکستان ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ لیفٹیننٹ کمانڈر یاسر ہیں۔ یاسر، ایک خاص ترتیب ہے، نظم و نسق ہے اور اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ذرا تفصیلات بتائیے۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں چیف آف دا نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف، پاک بحریہ کے افسروں، جوانوں اور سویلین اسٹاف کی طرف سے پوری قوم کو مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال کے 147ویں یوم پیدائش کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ اپنی اسکرین کے اوپر جو مناظر دیکھ رہے ہیں، اس وقت آج کی تقریب کے چیف گیسٹ پاکستان نیوی کے کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل اظہر محمود اس وقت قومی سلامی کے لیے چبوترے کے اوپر اپنی پوزیشن لے رہے ہیں۔ اس کے بعد چیف گیسٹ کو سلام پیش کیا جائے گا، جس کے بعد چیف گیسٹ وہ جو ہے دونوں گارڈز جو اس وقت پاک رینجرز پنجاب اور پاک بحریہ کے جوانوں پر مشتمل ہیں، دونوں جو پلاٹونز ہیں ان میں 12 جوان ہیں جن کا وہ معائنہ کریں گے۔ اس وقت چیف گیسٹ کو سلامی پیش کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ بتایا کہ اعزازی گارڈ جو پاک نیوی کے ہیں وہ آج یہاں پر اپنے فرائض سنبھالیں گے اور پاک رینجرز کے جو جوان ہیں وہ ان کی جگہ لیں گے۔ حضرت علامہ اقبال کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے اور پھر والد اور والدہ ظاہر کے بڑے با کردار بابس تھے اور اقبال کا کلام، ان کی فکر، ان کا ویژن ہماری روزمرہ زندگی میں شامل حال رہتا ہے۔ اجازت طلب کی جائے گی۔ جی اس وقت جو رینجرز گارڈ کے گارڈ افسر ہیں وہ مہمان خصوصی کو رپورٹ بنا رہے ہیں، جس کے بعد مہمان خصوصی دونوں گارڈز کا معائنہ کریں گے۔ یہ خوبصورت ترتیب، نظم و نسق مثالی ہے اور اقبال کے کلام میں، ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں بھی ہمیں وہی ترتیب، وہی تہذیب اور وہی جوش و ولولہ دکھائی دیتا ہے۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں اور ہماری روزمرہ زندگی میں جو ایک شاہین کی تشبیہ ہے اور پھر جو کردار، پھر حمیت، غیرت، قومی غیرت کا جو ہمیں سبق دیا ہے، جس کی ہمیں جتنی اشد ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی۔ بڑے پروکار اور تمکرت والے یہ مناظر ہیں۔ پاک نیوی کا دستہ ہے اور مہمان خصوصی ریئر ایڈمرل اظہر محمود صاحب سخت معائنہ کرتے ہوئے، اور یہ جو پریڈ ہے یہ ہماری مسلح افواج کا ایک خاصہ ہے، بلکہ شورۂ آفاق کا خاصہ ہے اور اس کے یہ خوبصورت پرجوش مناظر آپ مزار اقبال لاہور سے براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو اس وقت آپ پریڈ کا منظر دیکھ رہے ہیں، اسے جو آفیشیل لینگویج ہے اس میں اسے آہستہ چل کہتے ہیں، آہستہ چل۔ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ پریڈ بیسیکلی افواج کا جو نظم و نسق ہوتا ہے وہی ان کی پہچان ہوتی ہے، اور جو بھی ایک افسر یا ایک جوان یا ایک کیڈٹ جب کسی بھی فوج کا حصہ بنتا ہے تو سب سے پہلے اسے یہ پریڈ سکھائی جاتی ہے۔ یہ جو ہم دوش ہو کے چلنا، صف بصف آگے بڑھنا، یہ مسلح افواج کی جو تربیت ہے اس کا آغاز یہی سے ہوتا ہے اور اسی سے جو ہے ان کے اندر ایک ڈسپلن کو انٹلکیٹ کیا جاتا ہے۔
اکبر الآبادی نے کیا خوب کہا ہے، حضرت اقبال میں جو خوبیاں پیدا ہوئیں، قوم کی نظریں جو اس کے طرز کی شیدا ہوئیں، یہ حق آگاہی، یہ خوشگوئی، یہ ذوق معرفت، یہ طریقے دوستی، خودداری ببات تمکنت، اس کے شاہد ہیں کہ ان کے والدین ابرار تھے، باخدا تھے، اہل دل تھے، صاحب اسرار تھے۔ تو یہ خراج عقیدت، یہ خراج تحسین، یہ دنیا کے بڑی بڑی شخصیات نے حضرت علامہ اقبال کے لیے ان کو پیش کیے، اور یہ ان کی عظمت کی، ان کی بڑائی کی، ان کی خوبی کی ایک تصویر یہ بھی ہے۔ اقبال کا بیشتر کلام فارسی میں ہے، لیکن ہم روزمرہ پڑھتے رہتے ہیں اور اپنی سمت درست کرتے رہتے ہیں۔ شمع کی طرح جئیں بزم گو کے عالم میں، خود جلیں دیدہ اغیار کو بینا کر دیں۔ اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر، پاک بحریہ کے دستے کے جو پلاٹون کمانڈر ہیں وہ چیف گیسٹ سے اس وقت جو ہے وہ اجازت چاہ رہے ہیں کہ پاک بحریہ کے جو جوان ہیں ان کو اعزازی گارڈ کے فرائض سنبھالنے کے لیے مزار اقبال پر تعینات کیا جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اقبال کی زندگی میں جو ان کے سفر تھے، جن اداروں سے تعلیم حاصل کی، جن عہدوں پر وہ فائز رہے، ان کا قیام، ہر چیز ضرب المثل ہے۔ اگر وہ قانون ساز اسمبلی کے ممبر ہیں تو وہ ایک بڑا عہدہ ہے۔ اور یہ خوبی دیکھیے کہ جب سر کا خطاب ملا تو پہلے اپنے استاد کے بارے میں کہا کہ ان کو آنر کیا جائے۔ میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ تو ہر لحاظ سے ایک مکمل شخصیت حضرت علامہ اقبال کی ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں پاک بحریہ کے وہ جوان جنہوں نے اس وقت مزار اقبال پر اعزازی گارڈ کے فرائض سنبھالنے ہیں، وہ اپنی صف سے باہر آ گئے ہیں۔ اب وہ اذن ملتے ہی حضرت اقبال کے مزار کے بیرونی احاطے کی طرف بڑھنا شروع کریں گے اور چاروں اطراف اپنی پوزیشن کو سنبھال لیں گے، جس کے بعد آلریڈی وہاں موجود پاک رینجرز کا جو دستہ ہے وہ مارچ آف کرے گا اور اپنے فرائض پاک بحریہ کے دستے کے سپرد کر دے گا۔ ایک اور جس کا ہم ذکر بات کا کریں گے وہ ان کا تعلیم کا سفر ہے اور بڑا شاندار ہے۔ جیسے لاہور ہی کا ذکر کریں جہاں پر علامہ اقبال کا زندگی کا بیشتر حصہ گزرا، یہاں گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے ظاہر ہے کہ ماسٹر ڈگری حاصل کی اور پھر 1.5 سال تک کسی ادارے میں پڑھایا بھی فلسفہ، وکالت کا امتحان پاس کیا، اور ان تمام شعبوں میں حضرت علامہ اقبال کو جد طولہ حاصل تھا، اتھارٹی تھی۔ اور پھر ان کی قوم پر یہ بڑا احسان کہ جب قائد اعظم مایوس ہو کر انگلستان چلے گئے تھے، ان کو لے کر واپس آئے اور کہا کہ تم ہی گاندھی اور نہرو کو ان کا سامنا کر سکتے ہو، قوم کو مشکلات سے نکال سکتے ہو۔ تو یہ بہت خوبیاں ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ کہ پھر خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا تصور پیش کیا۔ ہی واز اوریجنیٹر اینڈ قائد اعظم واز دا فاؤنڈر۔ کیا تال میل ہے، کیا بڑے بڑے نام ہیں۔ بالکل جیسے آپ فرما رہے تھے کہ حضرت اقبال نے اس قوم کو جگانے میں، اس کی خودی کو بیدار کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور آج مصور پاکستان جنہوں نے اس خوبصورت دیس کی تصویر کشی کی ہمارے لیے، آج ہم انہی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ان کی آخری آرام گاہ کے اوپر۔ اور یہ پاک بحریہ کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہر سال 9 نومبر کو حضرت اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے پاک بحریہ کی طرف سے۔ نوجوان نسل کو یہ بھی بتا دوں کہ علامہ اقبال عالمی تنظیم معتمر اسلامی ہے، اس کے بھی نائب صدر رہے 1931 میں۔ عہدے تو ان پر ظاہر ہے کہ وہ عہدے بھی فخر کرتے تھے کہ حضرت علامہ اقبال ان پر برجمان رہے۔ حضرت اقبال کی شخصیت عہدوں سے کہیں بالا تر تھی۔ جو ان کی خودی کا تصور تھا، اس کا مخاطب اگرچہ پوری امت مسلمہ تھی اور پوری انسانیت تھی، لیکن کچھ ان کے شعر ایسے بھی ہیں جو مسلح افواج کے لیے جو ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اقبال پنجابی اور اردو میں گفتگو فرماتے تھے، اور الطاف حسین قریشی اور پھر داغ دہلوی سے تو انہوں نے اصلاح بھی لی۔ تو بڑے لوگوں کے درمیان وہ ایک بڑی شخصیت تھے، اور پھر ان کے ساتھ جو مشاہیر تھے ان کا بھی ذکر کریں، جن میں ظاہر ہے کہ پھر پنجاب مسلم لیگ کے وہ صدر رہے، اور اس کے سیکرٹری جنرل کتنی بڑی شخصیت تھے عاشق بٹالوی، وہ ان کے ہمراہ تھے۔ بسائڈ دس آپ دیکھیں کہ پھر پنجاب اسمبلی کی جو مجلس قانون ساز ہے اس کے ممبر رہے 1926 میں۔ پھر شاہین ان کا پسندیدہ پرندہ تھا۔ جی، اس وقت جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت اقبال کو اس وقت قومی اسلامی پیش کی جائے گی، جس کے ساتھ قومی ترانہ بھی پیش کیا جائے گا۔
तो इस वक्त चीफ गेस्ट ने अपना मुंह जो है वो हज़रत इकबाल की आखिरी आरामगाह की तरफ फेर लिया है और तमाम तवज्जो उनकी तरफ है। पाकिस्तान का कौमी तराना पेश किया गया। मैं जिक्र कर रहा था अल्लामा इकबाल के जो करीबी दोस्त थे, अहबाब थे। इकबाल कम को थे, लेकिन फिर भी मैंने एजाज बटालवी का जिक्र किया, तो फिर इसके साथ साथ ज़फ़र अली ख़ान, फिर सारिक व मेहर, ये बहुत करीब थे। चौधरी मोहम्मद हुसैन बहुत करीब थे। तो ये सारी ऐसी शानदार यादें हैं इकबाल के हवाले से, जिनका जिक्र गाहे गाहे होना चाहिए। और बड़ा ज़रूरी है कि हम इकबाल को समझने के हवाले से सुखन शनासी और सुखन फहमी को भी फ़रोग़ दें। इस वक्त जो मनाज़िर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाक रेंजर्स के जो गार्ड अफसर्स हैं वो अपने जवानों को अहकामात जारी कर रहे हैं कि वो अब अपनी जगहों से मूव करेंगे और पाक बहरिया के एजाज़ी गार्ड उनकी जगह फ़राइज़ संभालेंगे। इकबाल अनारकली लाहौर में भी रहे, रिहाइश बड़ी शानदार रखी। लिबास भी किसी ज़माने में बहुत शानदार पहनते थे, फिर तहमद भी पहनते थे, पंजाबी में गुफ्तगू करते थे, उर्दू उनका तो इम्तियाज़ था, और फ़ारसी पर तो ज़ाहिर है कि उनको अथॉरिटी हासिल थी। पाक रेंजर्स के जवान जो एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाले हुए थे वो अब अपनी जगहों से मूव कर रहे हैं और दोबारा वो अपने ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, उनकी सफ़ों में शामिल होंगे, जिसके बाद बाकायदा तौर पर पाक रेंजर्स का दस्ता यहाँ से मूव करेगा और पाक बहरिया के जवान एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लेंगे। इकबाल 1908 में लाहौर में आए और यहाँ वकालत शुरू की, और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में ज़ाहिर है कि उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की लॉ के हवाले से। वो मैंने कॉलेज देख रखा है, और फिर 1924 तक वकालत जारी रखी। मुंतखब केसेस देते थे और फिर ज़ाहिर शायरी और आराम फरमाते थे। जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि हज़रत इकबाल की शायरी का मुखातब तो अगरचे उम्मत मुस्लिमा है, उम्मत मुस्लिमा के जवान हैं, लेकिन कुछ उसके अशार ऐसे हैं जो मुसल्लह अफवाज के जवानों के लिए एक मशाल राह की हैसियत रखते हैं। अगर वो शेर आप अभी पढ़ के सुनाए तो बहुत अच्छा आप फरमाते हैं